الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کے عنوان کے تحت جس اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے کرنٹ موضوع جو چیز بنی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، اس کا جو شہر ہے لاس اینجلس، اس کے اندر جس طرح آگ بھڑکی اور پھر پورا کا پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا، وہاں کے مکین وہاں سے بھاگ گئے، اور اس آگ نے نہ تو مٹی کو چھوڑا، نہ پتھروں کو، نہ پہاڑوں کو، نہ گیلے درختوں کو، نہ مکانات کو، جو چیز بھی اس کی لپیٹ میں آتی چلی گئی، حتیٰ کہ بہت سارے انسان لقمہ اجل بن گئے۔ جو چیز بھی اس خوفناک عذاب کی لپیٹ میں آتی چلی گئی وہ تباہ و برباد ہوتی چلی گئی۔ پوری دنیا کے اندر یہ موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ خاص طور پہ یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلے مصائب مسلمانوں پر بھی آتے ہیں، کافروں پر بھی آتے ہیں، تکالیف مسلمانوں پر بھی آتی ہیں، کافروں پر بھی آتی ہیں۔ مختلف قسم کی قدرتی آفات آگ کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، کسی اور شکل میں مسلمانوں پر بھی آ سکتی ہے، کافروں پر بھی آتی ہے۔ لیکن یہاں میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات دو ٹوک طریقے سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جو مسلمانوں پر آفات اور تکالیف آتی ہیں ان کو کہتے ہیں ابتلاء و آزمائش، اور جو تکالیف اور مصائب کافروں پر، مشرکوں پر آتے ہیں ان کو کہتے ہیں عذاب و عقاب۔ اب ایک دنیا کی آزمائش اور ابتلاء ہے اور ایک آخرت کی آزمائش اور ابتلاء ہے۔ ایک دنیا کا عذاب و عقاب ہے اور ایک آخرت کا عذاب و عقاب ہے۔ مسلمانوں پر دنیا کے اندر جو آزمائشیں، تکلیفیں آتی ہیں اور مختلف قسم کی آفات آتی ہیں ان کو ابتلاء یعنی آزمائش سے پہچانا جاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور کافروں کے اوپر جو عذاب، جو تکالیف اور مسائل آتے ہیں، چاہے دنیا میں آئے چاہے آخرت میں آئے، ان کو عذاب اور عقاب کہا جاتا ہے۔ یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں قرآن و سنت کی تعلیمات کا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات قرآن و حدیث میں ابتلاء و آزمائش کو بھی عذاب اور عقاب کہا گیا ہے، اور بعض مقامات پر عذاب اور عقاب کو بھی ابتلاء و آزمائش کہا گیا ہے۔ یعنی یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے معنی میں، یعنی مجازی معنی کے اندر استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن حقیقی معنی کے اعتبار سے یہ جو ابتلاء و آزمائش کا لفظ ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور حقیقی معنی کے اندر جو عذاب اور عقاب کا لفظ ہے یہ کفار، مشرکین اور دشمنان اسلام کے لیے۔
مجازن یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کو ابتلاء و آزمائش کہتے ہیں، اور جو کفار پر تکالیف یا مصیبتیں آتی ہیں ان کو عذاب اور عقاب کہا جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہا کہ امریکہ کی ریاست اور امریکہ کے ایک بڑے شہر لاس اینجلس کے اندر جو عذاب بھڑکی، اب وہ کیسے بھڑکی اس کا بھی نہیں پتا۔ کوئی کہتا ہے کہ آدمی نے ایک آگ لگا دی، کوئی کہتا ہے سمندر سے پانی کی لہر، سمندر کے پانی سے ہوا کی زوردار لہر ٹکرائی اور اس ٹکراؤ کی وجہ سے آگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سمندروں کے اندر بھی آگ پیدا کر دیتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں موجود ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ جب سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ محتاج نہیں کہ آگ کے لیے لکڑیاں ہوں اور کوئی اور مٹیریل ہو، کوئی اور ایندھن ہو۔ اللہ تعالیٰ پانی میں بھی اپنی قدرت اور طاقت سے آگ لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ آزمائش والی جو آگ ہے، عذاب والی آگ ہے، یہ کیسے بھڑکی ہے، کیسے یہ ابری ہے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کا شکار پورا شہر ہو گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مکانات جل کر کوئلہ بن گئے، انسان بھاگ گئے اور بہت سارے انسان ہلاک ہو گئے۔ برادران اسلام، اب اس کو ہم کیا کہیں؟ یہ ایک بڑی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب ہے۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ بھی قرآن سے ہی ہم کروائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں تمہید میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، جو مسلمانوں پر تکالیف آتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ آزمائش، اور جو کفار پر تکالیف اور مصائب آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عذاب۔ یہ کنفرم بات ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی طرف سے رحم دل بنے ہوتے ہیں، رحم دلی اچھی چیز ہے، ہمدردی اچھی چیز ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن پاک میں جہاں رحم دلی بتائی گئی ہے وہاں جو دشمنان اسلام کفار ہیں، جو پوری دنیا سے مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، اور غزہ میں جنہوں نے تباہی مچائی، جنہوں نے غزہ کے مسلمانوں کو کس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا، ان کے بارے میں یہ کہے کہ نرمی کے الفاظ استعمال کریں۔ اسی ریاست کی پشت پناہی کی وجہ سے دہشت گرد ریاست اسرائیل وہ یہ کرتوت اور برے کام سر انجام دیتا رہا، فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا، غزہ کے مسلمانوں کو، بچوں کو اکیلے اکیلے کر کے مارا اور ان کو شہید کیا، ان کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں دھکیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون کس حد تک آگے بڑھتا ہے، پھر اسے پکڑ لیتا ہے۔ اللہ سے کوئی پاورفل نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ امریکہ کوئی خدائی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سبق سکھایا اور اسے بتایا کہ مجھ سے بڑی طاقت کوئی نہیں، میں اس کائنات کا چلانے والا ہوں، اس کائنات کا بنانے والا ہوں۔ ایسے موقع پر قرآن نے یہ کہا ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم پر کوئی بھی افسوس نہ کرے۔ قرآن پاک کی یہ زبان بھی دیکھ لیں۔ وہ آیتیں ہم ایک تصویر کا رخ دیکھتے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ بلا دیتے ہیں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں پر کوئی بھی افسوس نہ کرے۔ اور یہ کافر بھی ایسے تھے جو منصوبہ بندی کرتے تھے، بڑے بڑے دماغ کے لوگ یہاں رہتے تھے جو غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے، انہیں لانچ کرتے، وہاں بمباری کرتے، اسرائیل کو اسلحہ جو ہے وہ بھیجتے اور پہنچاتے اور اس پر خوش ہوتے۔ اور ہلاک ہونے والوں میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو غزہ کے مسلمانوں کے رونے پر، چیخنے پر، چلانے پر ہنستا تھا، مذاق اڑاتا تھا ان کا یہی اشر ہونا چاہیے۔ جب اس کا اپنا گھر جلا ہے روتا ہوا بھاگ رہا تھا، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ وہ غزہ کے مسلمانوں کو روتے ہوئے، چیختے ہوئے ہنستا تھا، لیکن اپنا گھر اجڑا، اسے پتہ چلا کہ دکھ کیا ہوتا ہے
اور تکلیف کیا ہوتی ہے۔ مسلمان کو چاہیے حقیقت حال کو صحیح معنی کے اندر واضح کرے۔ آگے آ جائے قرآن پاک کی آیت کو دیکھیں میرے بھائیوں، اس وقت ان کی بات ہو رہی ہے۔ عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عذاب اکبر، ایک ہوتا ہے عذاب ادنا۔ عذاب ادنا وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ پلٹ آنے کا موقع دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، کلمہ اسلام پڑھنے کا موقع دیتا ہے، اپنی ذات اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صداقت کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں چھوٹا عذاب۔ ایک ہوتا ہے بڑا عذاب جس کے اندر صفایا کر دیا جاتا ہے، ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، نسیم منسیہ کر دیا جاتا ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود اور نوح علیہ السلام کی قومیں کس طرح ملیا میٹ کر دی گئی کہ ان کا نام و نشان بھی دنیا کے اندر موجود نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو کبھی چھوٹا عذاب دیتا ہے، کبھی بڑا، دنیا کے اندر کبھی کبھار، لیکن حقیقی بڑا عذاب قیامت کے دن جہنم کی شکل میں ملنے والا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سنیں آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کافروں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ پلٹ آئیں، تاکہ یہ لوٹ آئیں، تاکہ یہ گھبرا کر کلمہ اسلام پڑھ اٹھے۔ یہ چھوٹا عذاب ہے، بڑا عذاب ہوتا تو بالکل سفایا کر دیا جاتا۔ یہ ایسا عذاب ہے کہ جو چونکانے کے لیے، توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے اور سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع کے طور پر انہیں دیتا ہے تاکہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اور اللہ قرآن میں فرما چکا ہے کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے گاہے بگاہے چھوٹا عذاب دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ پلٹ آئیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب بھیجے گا پھر پلٹنے کا موقع نہیں ہوگا۔ جیسے قیامت میں پلٹنے کا موقع نہیں ہوگا، توبہ کا موقع نہیں ہوگا، رجوع کا موقع نہیں ہوگا۔ جب آثار قیامت نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے پھر توبہ کا دروازہ بند، اب کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسا عذاب نہیں دے گا کہ ان کا ملیا میٹ کر دے، نیست و نابود کر دے اور ان کا نام و نشان دنیا میں باقی نہ رہے۔ ایسا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ رسول پاک نے کئی حدیثوں میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری امت کلیاتاً ختم ہو جائے، دنیا میں اس کا وجود ہی نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کافروں کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا، اس وقت ایک وقت آئے گا کہ سوائے مسلمانوں کے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوگا، سارے کے سارے انسان مسلمان ہوں گے، کافروں کا بالکل صفایا ہو جائے گا، دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا۔ اور ایک وقت جب وہ آئے گا مسلمانوں میں مسلمان کوئی نہیں رہے گا یا اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اس کے بعد تو پھر قیامت ہے، وہ بھی کافروں پر ہی قائم ہونی ہے کہ اب اللہ اللہ کہنے والا تو نہیں رہا، اب تمہارا بھی خاتمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو مسلمانوں کے اوپر تکالیف آتی ہے وہ ہوتی ہے آزمائش، ابتلا، اور جو کفار پر آتی ہے چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، تھوڑی سی بھی آئی ہو تھوڑا سا عذاب ہے، تھوڑی سی بڑی آئی ہو تھوڑا سا بڑا عذاب ہے، اگر زیادہ بڑا عذاب دنیا میں جڑی کٹ جائے وہ بھی عذاب ہے۔ اور آخرت کا عذاب کے اوپر تو سینکڑوں آیتیں احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ کفار کے لیے سپیشل اللہ نے عذاب رکھا ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے بارے میں اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، دوسرے الفاظ میں کامل مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور مسلمان تھوڑی بہت دیر کے لیے جو جہنم میں جائیں گے کلمے کی برکت سے آخرکار نکل آئیں گے، اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ لے جائے، سب کے دعا میں، کیونکہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن کافروں کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اعدت للکافرین، جہنم سپیشل کافروں کے لیے تیار کی گئی، ان کے عذاب کے لیے تیار کی گئی۔ میرے بھائیو، اس تفصیل کو سمجھ لینے کے بعد اب اگلی بات کو سمجھیں
یہ جو لاس اینجلس کے اندر آگ کا واقعہ پیش آیا، جو آگ بھڑکی ہے، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں بڑے بڑے امیر و کبیر قسم کے کافر رہتے تھے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ دولت رکھنے والے جو کافر تھے یہاں رہتے تھے. اور یہی بے حیائی کا جو سب سے بڑا اڈا دنیا کے اندر ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے، جس کو کہا جاتا ہے ہالی ووڈ، جہاں ساری دنیا کی فلمیں اور ڈرامے اور بیہودہ ویڈیوز بنتی ہیں، حتیٰ کہ پورن ویڈیوز اور سیکس ویڈیوز اور بے حیائی کی ہر قسم کی جو ویڈیوز ہیں یہی بنتی ہیں. ہالی ووڈ کے اندر یہ وہ مرکز تھا جہاں پوری دنیا کو گند سپلائی ہو رہا تھا. فحاشی یعنی یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، گوگل پر، ٹک ٹاک پر جتنی بھی ننگی بے حیائی نظر آتی ہے، برہنہ ویڈیو نظر آتی ہے، یہ بنتی کہاں تھی؟ اسی شہر کا مرکز تھا، اور اسی کے اندر ایک بہت بڑا ان کا یہ مرکز تھا ہالی ووڈ کا، جس کے اندر یہی کام ہوتا تھا. اور ساری دنیا کے اندر جتنا بھی گند آج آپ کو میڈیا میں نظر آتا ہے، انٹرنیٹ پر نظر آتا ہے، کیبل پر نظر آتا ہے، یا کہیں بھی نظر آتا ہے، اس کی بنیاد یہیں رکھی گئی ہے. اور اس کی کڑیاں اسرائیل سے ملتی ہے. وہاں بھی اسی طرح کا ایک اور نام سے بے حیائی کا مرکز موجود ہے، جہاں پوری دنیا کی گندی ویڈیوز، فلمیں، ڈرامے بنتے ہیں اور انہیں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے. اور پوری دنیا کو بے حیائی کے راستے پر لانے کے لیے یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے، تاکہ دنیا مذاہب کو چھوڑ جائے اور صرف آج کل آپ نے ایک لفظ بڑا سنا ہوگا، مذہب انسانیت والا مذہب، بس ایک ہی مذہب رہ جائے. وہ کوئی مذہب نہیں ہوگا کہ انسان ہونے کے ناطے بس ایک مذہب ہو، مذہب انسانیت. یعنی اسلام کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ممکن نہیں. اسلام کو ختم کرنے والے بڑے بڑے آئے، اسلام نے ایک ٹھوکر میں ان کو اڑا دیا الحمدللہ. بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے طوفان آئے، لیکن اسلام کے سامنے نہیں ٹھہر سکے. آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا مذہب اور دین صرف اور صرف اسلام ہے. باقی مذاہب سکڑ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں پوری ہو گئی، چلے ہوئے کارتوس بن چکے ہیں، ایکسپائر ہو چکے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ اسلام اپنی صداقت کا، اپنی امانت کا، اپنی جانت کا، اپنی حقانیت کا لوہا پوری دنیا سے منوا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر. یہاں وہ بے حیائی کا اڈا تھا جس کو ہالی ووڈ کہا جاتا ہے، یہیں سے نقل ماری انڈیا نے اسی کو دیکھا دیکھی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری جو بنائی، اس کا نام رکھا بالی ووڈ. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ. بھارت جتنی بھی بے حیائی اور فحاشی پوری دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے، اسی سے انسپائر ہو کر اس نے ادارہ قائم کیا بالی ووڈ. اب دیکھیں اس کی کب باری آتی ہے، اس کی کب باری آتی ہے. یہ وہ بے حیائی کا مرکز تھا جس کو آگ نے لپیٹ میں لیا، سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا. اور اس کے علاوہ میں نے عرض کیا، اسی نام سے، ملتے جلتے نام سے، بالی ووڈ کے نام سے انڈیا نے یہی بے حیائی کا ادارہ بنایا، جس میں فلمیں، ڈرامے، بے حیائی کا کلچر سب یہ کیمروں کے ذریعے فلمایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں بھیجا جاتا ہے. اب اس کی بھی باری کسی وقت آئے گی، لیکن افسوس کی بات ہے وہ تو کافر ہے. شکوہ نہیں کافر سے کہ ٹھہرا جو وہ کافر. ہم تو رسول پاک کے امتی ہیں. اب ہماری بدبختی اور بدقسمتی دیکھیں، انہی کو دیکھا دیکھی پاکستان کے اندر بھی فلم و ڈراموں کا ایک ادارہ موجود ہے جس کا نام ہے لالی ووڈ. یہ سب نکالی نام، دیکھیں نام بھی مل رہے ہیں، نکالی چل رہی ہے، نکالی. رسول پاک نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم دوسری قوموں کے پیچھے قدم با قدم چلو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کیا اسے یہودی اور عیسائی مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اور کون مراد ہے؟ یہی مراد ہے. آج دیکھ لیں، یعنی اس حد تک مسلمان بگڑ چکے ہیں کہ باقی چیزیں تو الگ رہیں، فلمیں ڈراموں کی پیروی کے اندر بھی ان کے قدم با قدم چل رہے ہیں. پاکستان نے بھی دیکھا دیکھی، اسلام تو نافذ نہیں ہو سکا، لیکن ایک ادارہ بنا دیا لالی ووڈ کے نام سے. یہ پاکستان کی جو فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے مختلف قسم کے دفاتر ہیں، اسٹوڈیوز ہیں،
جہاں وہ فلمیں بنتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر اس کو کہا جاتا ہے لالی ووڈ۔ اگر اہل پاکستان نے توبہ نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو پھر اس معیار پر پورا اترتا ہے اس کی شامت آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بھارت والوں کی شامت آئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور ہندو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں اور وہاں کے مسلمان بیدار ہوں، اور اس سے پہلے کہ ہماری شامت آئے، پاکستان کی حکومت اعلان کرے کہ ہم لالی ووڈ کے ادارے کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اس بے حیائی کے اڈے کو ختم کرتے ہیں، اور آج کے بعد پاکستان میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے یہ نہیں فلمائے جائیں گے، اس کا اعلان کریں، ورنہ پھر وقت کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یعنی ان سے آج تک کوئی نیکی کی وزارت قائم نہیں ہو سکی، لیکن یہ بے حیائی کا اڈا، مرکز جو ہے، یہ ادارہ کھڑا کر دیا ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ ہالی ووڈ کو تو سبق سکھا دیا اللہ نے، اب بالی ووڈ اور لالی ووڈ والے تیار ہو جائیں۔ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اتنا دردناک عذاب ہے جس کی شدت کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کی شدت کو بھی تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ عذاب کتنا شدید ہوگا۔ جیسا کہ اب یہ ہلکا سا ایک عذاب کا چھونکا آیا ہے، پورا امریکہ کانپ اٹھا ہے، اس کا صدر، اس کی انتظامیہ، پوری گورنمنٹ کانپ رہی ہے۔ کئی امریکیوں کو دیکھا کہ قرآن کے پاک کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، نمازوں کے لیے کھڑے ہو گئے، سجدوں میں گر پڑے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، امریکہ خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، خدا یہ تماشا بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے یہ تماشا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ جس طرح مچھلی کے لیے کنڈی پھینکی جاتی ہے تو مچھلی اچانک کہتی ہے گوشت ہاتھ پہ چڑھ گیا ہے، کھانے کے لیے آتی ہے تو کانٹا اس کے گلے میں پھنس جاتا ہے اور شکاری مچھیرا اسے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ انسان بھی اس طرح سمجھتا ہے میں ترقی میں یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا، ادھر پہنچ گیا، تو جہاں مرضی پہنچ جا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان میں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، جہاں بھی بھاگ کر جاؤ گے اللہ ہی کی بادشاہی۔ کدھر بھاگو گے؟ زمین و آسمان کے کناروں سے تو تم ویسے نہیں نکل سکتے، نکل بھی جاؤ پھر کدھر؟ پھر بھی اللہ کی سلطنت میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے راہ فرار ممکن نہیں ہے۔ امریکہ کو تھوڑی تھوڑی یہ بات اب سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے، وہاں کی انتظامیہ رو رہی، کہتے ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ پوری دنیا کا پانی بجھانے والا فائر بریگیڈ عملہ، پوری دنیا کے ورکر انہوں نے اکٹھے کر لیے، حتیٰ کہ ایک ایسا جہاز استعمال کیا گیا جو 6 سیکنڈ کے اندر، بلکہ 12 سیکنڈ کے اندر 6000 لیٹر پانی سمندر سے اٹھاتا ہے۔ 12 سیکنڈ کے اندر 6000 لیٹر پانی سمندر سے اٹھا لیتا ہے، اس کو استعمال کیا گیا۔ اس کے ذریعے آگ پر پانی پھینکا گیا، لیکن پانی ختم ہو گیا، آگ نہیں بجھی، بلکہ ایسے جیسے پانی کو آگ پٹرول سمجھ رہی ہے اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، تاکہ گیلے درخت جو ہے وہ جھلستے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ جہاز بھی اسی طرح بھر رہا تھا پانی۔ 1-2 دفعہ اس نے کیا، کسی امریکی نے ڈرون اڑایا، اس ڈرون سے وہ ٹکرایا جہاز، وہ بھی ادھر ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ جہاز جو 12 سیکنڈ کے اندر سمندر سے 6000 لیٹر پانی اٹھاتا ہے اور پھر جہاں آگ بھڑکی ہوئی ہے وہاں اس کے اوپر ڈال رہا ہے، اور ہر طرح کی کوششیں کر کے دیکھ لی، لیکن آگ ابھی تک بھی مکمل طور پہ نہیں تھمی۔ 10-20% آگ پر بامشکل قابو پایا گیا، اور اللہ کا شکر ہے، ہو سکتا ہم تو یہ دعا کرتے ہیں امریکہ کو یہ جھٹکا لگائے
تو اللہ تعالیٰ ایسا جھٹکا اس کو لگائے کہ یہ اسلام کی طرف پلٹ آئے، اسلام کی طرف آ جائے، قرآن و سنت کی طرف آ جائے۔ آنا ہی پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ اسلام کو کوئی دنیا کی طاقت نہ روک سکتی ہے، نہ غالب آنے سے اسے کوئی چیز مانے ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اور سائنس جمع کر لو، لیکن اللہ اعلان کر چکا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ کافروں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اور منافقوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، ہم نے اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا پر لہرانا ہی لہرانا ہے، یہ اللہ اعلان کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امریکیوں کو صحیح بات سمجھ کر اسلام کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو بھی توبہ طائب ہو کر بے حیائی کے مراکز کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔